وہ بھی تو کسی غریب کی بیٹی ہے، اس نے کوئی اللہ سے کہا تھا کہ مجھے بیٹیاں دے بیٹا نہ دے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا ظالمہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ بیٹے ہوں گے نسل چلے گی؟ کملی والے کو 3 دیے، تینوں لے لیے، میں نے 4 بیٹیاں دی، سینے سے لگا کر 4 بیٹیوں کا خدا سینے سے لگا کر خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تجھے بیٹی دی، تجھے پتہ ہے بیٹی کتنا بڑا اعزاز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ آتا ہے ابا کے سر پر، باپ کے سر پر یوں کر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے۔ بعض جگہ آیا فرشتہ سرانے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کندھے پر تھاپی مار کے کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو۔ کیوں پریشان ہے؟ بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ زحمت نہیں، خدا کی رحمت تیرے گھر میں آئی ہے، اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے۔ اور بیٹی کے باپ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، رحمت برسانا میں خدا کا کام ہے۔ اس ریت کو توڑ دو آج نوجوانوں جو شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہو، میری مائیں بہنیں دیے رانی ہیں، آج خدا پاک کی قسم ہے اللہ سے بیٹی مانگ لو، اللہ سے بیٹی مانگ لو، اللہ سے بیٹی مانگ لو۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ تیرے ساتھ دسترخوان پہ تیرے برتن کے اندر بیٹھ کر تیری بیٹی نے انگلی ڈبو کے سالن میں کھا لیا، اس دسترخوان کا قیامت کے دن اللہ حساب نہیں لے گا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، رشتہ داروں نے کہا اٹھ کھڑا ہو، اللہ کی مرضی ہے، اللہ اگلے سال بیٹا دے گا۔ آسمان والا رب کہتا یوں نہ کہہ کہ اگلے سال بیٹا دے گا، بیٹا دوں تب بھی میری مرضی، بیٹی دوں تب بھی میری مرضی۔ تو ادھر مبارکباد دیتے ہیں، منہ دکھتا ہے، تیرے منہ میں چھالے پڑتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیٹی دنیا کے اندر آتی ہے اللہ اکبر، فرشتہ آسمان سے خدا کا سلام لے کے آتا ہے، دوسرا فرشتہ روزے پاک سے حضور کی مبارکباد لے کے آتا ہے کہ بیٹی کے باپ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر پہ خدا کا سلام آیا، محمد مصطفیٰ کے روزے سے مبارکباد آئی ہے۔ پتا تھا امت کے اندر مرض آئے گا، اس لیے میرا نبی ممبر پر آ گئے، انگلی کا اشارہ کبھی 4 کا، کبھی 3 کا، کبھی 2 کا فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہو ان کی تربیت کرے، پھر ان کو بیاہ دے، قیامت کے دن جنت میں اس طرح ساتھ ہوگا جس طرح شہادت والی انگلی ساتھ ہوتی ہے، جس طرح بیچ والی انگلی کو شہادت والی انگلی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، قیامت کے دن بیٹیوں کے باپ کو میں محمد عربی کے ساتھ کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہے؟ اللہ کی قسم بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی کرم ہوتی ہے، بیٹی خدا کا فضل ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی رحمت آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برستی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں میں بیٹوں کی مذمت کر رہا ہوں، میں بیٹے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے نہیں ہونے چاہیے، بیٹا بھی ہونا چاہیے، لیکن اپنے بیٹے کو اس قابل بنا دے، اپنے بیٹے کو اتنی تمیز سکھا دے، اپنے بچے کی اتنی اپنے ہاتھوں سے تربیت کر دے کہ تیرا بیٹا قیامت کے دن اللہ اکبر جنت کا ٹکٹ لے کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے۔ میرے چاند میں آپ سے گلہ کر کے جاؤں گا، اگر یہ میرا گلہ بلتا ہے تو سر جھکا کے سننا، اگر یہ میرا گلہ نہیں بلتا تو سر ہلا کے جواب دے دینا۔ تم صبح سے لے کر دکان پر جا کر محنت کر کے تم نے دکان بنا لی، کارخانے پر صبح گئے رات کو آئے تم نے کارخانہ بنا لیا، اپنے کھیتوں میں اپنی فصلوں میں گئے محنت کر کے تم نے فصلیں بنا لی، لیکن آئے بھی بدقسمتی تو نے گھر میں اپنا وقت نہ دیا، تو نے اپنی نسل کو نہ بنایا، گھر میں وقت بچوں کو دیتا، صبح کام پر جاتا، عصر کے وقت اپنے گھر آتا، پھر سارا شام پھر ساری رات تک اپنے گھر میں بیٹھتا، اپنے بچے کو ساتھ لے کے مسجد میں آتا، خود درود پڑھتا، اپنے بچے سے پڑھواتا، اپنی بچی سے پڑھاتا۔ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرماتے ہیں، علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ اللہ اکبر سفر پر گیا، مجھے پانی کی ضرورت پڑی وضو کرنے کے لیے، ایک چھوٹے سے گوٹھ براڑی کے اندر مجھے کنواں نظر آیا، 4-5 کچے پکے مکان اس کنویں کے پاس تھے، میں بڑا وہاں پریشان ہوا، میں نے جھانک کے دیکھا رسی کوئی نہیں، میں نے جھانک کے دیکھا کہ وہاں برتن کوئی نہیں، کس طرح پانی نکالوں؟ آسمان کی طرف دیکھنے لگا، سورج غروب ہو رہا تھا، ایک بچی دیوار کے مڈیرے پہ کھڑی تھی، میں نے اس بچی سے کہا بیٹی ادھر آ، 6-7 سال کی تھی، کہنے لگی بابا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جلدی کر اپنے گھر سے رسی لے کے آ، اپنے گھر سے کوئی برتن لے کے آ۔ کہا کیا کرے گا؟ رسی ڈول سے باندھ کے کنویں میں ڈالوں گا، پانی نکالوں گا۔ کیا کرے گا؟
वजू करूंगा। बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी कि इतना बड़ा नमाज का निशान तेरे माथे पर, ए बाबा क्या फायदा, तेरी नमाज बगैर डोल के बगैर रस्सी के कुएं से पानी नहीं निकाल सकती। अल्लामा फरमाते मैंने उस बच्ची की तरफ देखा, मैंने कहा बेटी बगैर रस्सी से पानी बगैर डोल से निकल सकता है? कहाँ निकल सकता है? कहा आज तू निकाल के दिखा वरना मैं निकाल के दिखाऊंगी। अल्लामा फरमान लगे असर की नमाज का वक्त है, मुकाबला न कर, शर्त न लगा, तो पानी निकाल के दिखा। फरमाया अपनी दीवार के मुडेरे पर आई और यूं करके दीवार की तरफ झुकी। जैसे झुकी उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने मुंह से थूक निकाला। मैंने जमीन की तरफ देखा, रब्बे अकबर की कसम है, थूक कुएं में बाद में गया, पानी ठाटे मारता पहले ऊपर आ गया। मैंने जल्दी से वुजू किया, वुजू करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा बच्ची तेरी पैरी पड़ता हूं, जरा नीचे आ। कहा बाबा क्या करेगा, तुझे पानी मिल गया, तूने नमाज पढ़ ली, खुदा का शुक्र कर, अपने सफर को जा। कहा बेटी 1 मिनट नीचे आ। कहा वो 6 साल की बच्ची जब नीचे उतर आई, अल्लामा फरमाते हैं उसके आगे हाथ जोड़ के बैठ गया। मैंने कहा बेटी बता, मेरे तकवे में वो काम कोई नहीं, मेरी परहेजगारी में वो काम नहीं हुआ जो अल्लाह ने तेरे थूक में कमाल कर दिया। मैं देखना चाह रहा था तेरा थूक कुएं में गया या पानी बाहर आया। कहा बाबा क्या हुआ? कहा जैसे तेरा थूक कुएं की 4 दीवारी के अंदर गया, पानी तेरे थूक के असर से बाहर आ गया। करती क्या है, कौन सा अमल करती है, कौन सा चिल्ला करती है? कह लगी बाबा 6 साल की उम्र है, अभी 7वें साल की मेरी उम्र कोई नहीं। बाबा जी 7 साल की मेरी उम्र कोई नहीं, नमाज मेरे पे फर्ज कोई नहीं, रोजा मेरे पे फर्ज नहीं। क्या कोई तो अमल तेरा ऐसा होगा? कहा हाँ एक अमल मेरे पास है। रात को जब रोटी खाकर सोने लगती हूँ, मेरी माँ ने छोटा सा दुपट्टा, छोटा सा मुसल्ला बिना रखा है, छोटी सी तस्बीह बना रखी है। मेरी माँ मेरे सर पर दुपट्टा उड़ा देती है, फिर मुझे मुसल्ले पर बिठा देती है। रब्बे काबा की कसम है, मेरी माँ उस वक्त मुझे गोद में लिटा के लोरी नहीं देती जब तक मैं काली कमली वाले पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ लूं। बीवी का हक मैर खा गए, बेटियों का हक खा गए, दंदनाते किस चीज के तुम शेख हो, किस चीज के तुम मरी हो, किस चीज के तुम लगारी हो, किस चीज के शर्म आनी चाहिए, हमें डूब के मर जाना चाहिए। बेटियों का हक भी कोई खाता है, उसे मर्द नहीं कहते, उसे हिजड़ा कहते हैं। बेटियों का हक भी कोई खाता है। मेरा चांद खुदा की कसम रोजाना हर साल किसी जिम्मेदार से, मौलवी साहब से अपनी वसीयत लिखवाया कर, मकान में इतने हिस्सेदार हैं, दुकान में इतने हिस्सेदार हैं, मेरे खेत में, मेरे मुरब्बे में, मेरी हवेली में इतने हिस्सेदार हैं। वो वसीयत लिखवा के अपनी जेब में रखा कर। मर गया अल्लाह की कसम बड़ी जिम्मा होगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने बच्चों को बना दे, बेटी तेरा हिस्सा ये, बेटे तेरा हिस्सा ये। खुदा की कसम ये कुरान सर पर रख के कह रहा हूं, अगर बेटी का हक खा के कब्र में चला गया तो एक रात खुदा की कसम कब्र में गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते हमारे अंदर बहुत बड़ा मर्ज है, बेटियों को हक नहीं देते। पता था उम्मत के अंदर ये बीमारी आएगी, उम्मत के अंदर मर्ज आएगा, बेटी होगी, बेटे के लिए दूसरी शादी करने लगेगा। काश खुदा तेरी बेटी की कहीं शादी करे, फिर तेरी बेटी के बेटा ना हो, तेरा दामाद अल्लाह अकबर तेरी बेटी पे दूसरी औरत लाए। उस वक्त जब तेरे सीने पे तलवार चलेगी, जिस तरह तेरा कलेजा टूटेगा, कटेगा।